بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی کے ایک اور ایپیسوڈ تاثیر کلام کے ساتھ عارف علوی حاضر خدمت ہے۔ پیغام زندگی کے تعارف کے وقت یہ عرض کیا گیا تھا کہ 4 الگ الگ گوشوں پہ گفتگو ہوا کرے گی، جن میں ایک تذکیر القرآن ہے اور ظاہر زیادہ فوکس اسی پہ رہے گا، اور پیغام زندگی کا نام بھی قرآن حکیم کی تعلیمات سے اخذ کرتا ہے کہ زندگی بخشنے والا پیغام سب سے بڑھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور تذکیر القرآن کے علاوہ امید، جس پہ گاہے گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور تیسرا جس پہ اب تک ایک باری گفتگو ہو چکی ہے، پاکستان نعمت ربانی، جبکہ چوتھا حصہ تذکیر القرآن کی مصروفیت کی وجہ سے ابھی تک نظر انداز ہو رہا تھا، تاثیر کلام، یعنی وہ ادبی کتابیں جن کی تاثیر اپنے محدود فہم کی حد تک پچھلے 30-35 سالوں میں جن کتابوں نے مجھے متاثر کیا، اور انشاءاللہ العزیز کتابوں کا سلسلہ آگے آگے بڑھتا چلا جائے گا، ان سے روشناس کرانا۔ اور اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں، جس طرح میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں کہ تلاوت قرآن حکیم کی روایت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح کتب بینی کی روایت بھی بہت زیادہ ضعف کا شکار ہو رہی ہے۔ کتاب کا رجحان بہت کمزور ہو رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ بالعموم پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ یہ بیان کرتا ہے کہ آئی ٹی کی ترقی کی وجہ سے اب چونکہ کتابیں پی ڈی ایف فارم میں اور آن لائن بکس، ای بکس کی شکل میں آ گئی ہیں، اس لیے کتابوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پاس آئی ٹی جہاں سے پہنچی ہے، جن میں آئی ٹی کا معیار ہم سے بہت آگے ہے، یعنی یورپ میں اور دوسرے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، وہاں کتاب کا کلچر آج بھی وہ کتاب سے اسی طرح وابستہ ہے، کیونکہ جو پرنٹڈ بک ہے اس کا نعم البدل ای بک یا پی ڈی ایف شیپ میں کتاب ہرگز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کی ابتدا ہم کلام اقبال کے محض یوں کہہ لیں کہ برکت کے طور پہ کلام اقبال سے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کلام اقبال کی مختلف نظمیں، غزلیں، قطعات، ان پہ گفتگو ہوتی رہے گی، یعنی ان پہ کوئی تحقیق کے انداز میں نہیں ہوگی، تاثیر کے لحاظ سے کہ ادب کی تاثیر کیا اعلیٰ چیز ہے۔ تو آج کے لیے نظم جو نظر میری جہاں جس نظم پہ جا کے رکی ہے، وہ بانگ درا میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شورا فاق نظم ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ یہ ایک اچھوتا چونکہ موضوع ہے، اور ہر شخص یہاں آ کے اس کے لطیف جذبات چھلک جاتے ہیں۔ جب ماں کا ذکر آتا ہے تو بڑے سے بڑا شاعر بھی پگھل جاتا ہے۔ تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ
مکرمہ کی وفات 1915 میں ہوئی، اور ان کی وفات پہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قطع لکھا کہ حضرت اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں، قوم کی نظریں جو ان کے طرز کی شیدا ہوئیں، یہ حق آگاہی، یہ خوشگوئی، یہ ذوق معرفت، یہ طریق دوستی، خودداری با تمکنت، اس کے شاہد ہیں ان کے والدین ابرار تھے۔ یعنی یہ خوبیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کے والدین ابرار تھے، نیک تھے، باخدا تھے، اہل دل تھے، صاحب اسرار تھے، جلوگر ان میں انہی کا ہے یہ فیض تربیت ہے ثمر اس باغ کا یہ طبع عالی منزلت۔ مادر مرحومہ اقبال جنت کو گئیں، چشم تر ہے آنسوؤں سے قلب ہے اندو بگیں، روکنا مشکل ہے آہوزاری و فریاد کو، نعمت عظمیٰ ہے ماں کی زندگی اولاد کو۔ اکبر اس غم میں شریک حضرت اقبال ہے، سال رحلت کا یہاں منظور اسے فی الحال ہے۔ واقعی مخدومہ ملت تھیں وہ نیک و صفات، رحلت مختومہ سے پیدا ہے تاریخ وفات، یعنی 1333 ہجری۔ یہ یعنی اکابر کا ایک طریقہ تھا تاریخ نکالنے کا شعر کے اندر۔ تو اب علامہ کی نظم تو 13 بند پہ مشتمل ہے، طویل نظم ہے، لیکن صرف اس کا ایک بند اور ایک اور بند کا آخری حصہ پڑھوں گا کہ علامہ اس وقت تعلیم کے لیے جرمنی میں تھے، تو لکھتے ہیں کس کو ہوگا، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ ذرا اس کیفیت کو طاری کیجئے کہ جس کی ماں نہ رہے، اور پھر وہ جب یہ الفاظ کہتا ہے تو کیا کیفیت ہوگی۔ خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات۔ یعنی رب ذوالجلال کی کتاب میں سنہرے اوراق میں آپ کی زندگی تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری ہے یاد، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سر و قد، تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرمند۔ یہ اپنے بھائی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میری عدم موجودگی میں مجھ سے جو قد میں اونچا آپ کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، اس کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کاروبار زندگی میں وہ ہم پہلو میرا، وہ محبت میں تیری تصویر، وہ بازو میرا، تجھ کو مثل طفلک بے دست و پا روتا ہے وہ۔ یعنی آپ کی جدائی کے بعد اب وہ میرا بھائی بھی ایک چھوٹے بچے کی طرح آپ کی جدائی میں، آپ کی یاد میں بلک بلک کے روتا ہے، صبر سے ناشنا صبح و مسا روتا ہے وہ، تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ اور اب آخری بند کے الفاظ
بالکل آخری شعر عرض کروں گا: آسماں تیری لہد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہ بانی کرے، آمین۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سلسلہ تاثیر کلام یعنی ادبی کتابوں سے موتی چن کے اپنے احباب کے سامنے پیش کرنے کا جاری رہے گا۔ یہ کتابیں بہت قیمتی اثاثہ ہیں، ان سے استفادہ کرنے ہی میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتابوں کے ساتھ اور سب سے بڑی کتاب اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔